آنا ہے. یہاں پہ اس کی بات کی گئی ہے کہ بھائی یہ لوگ ان لوگ یہ قرآن و حدیث کے خلاف تھے, ان کے منکر تھے اور یہ جھوٹ ہی باندھتے تھے. ان کو اس زمرے میں کہا گیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ دجال ایک فتنہ وہ کیا چیز ہوگی, اس کے بارے میں بتایا گیا. اسی لیے بتایا گیا سورۃ کاف کی جو آیات کے بارے میں بتایا گیا. تو میں نے آپ کو بخاری کی حدیث بتائی تھی 7128, جس میں آپ نے خود پڑھی کہ بھائی اس کے کرلی ہیئرز ہوں گے, وہ لمبا ہوگا, اور اس کی شکل و صورت کے بارے میں بتایا گیا, اس کی ایک آنکھ ہوگی, اور اس کے بارے میں بتایا بھی گیا اچھے طریقے سے. اور پھر یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے 7364 سے لے کر 7367 تک ہے. پھر اس کے بعد التذکریہ میں آپ پیج نمبر 640 کھولیں گے تو وہاں پہ بھی اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے اندر بتایا گیا کہ جس شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اس کی ایسی شکل و صورت ہوگی اور یہ دجال ہوگا. باقی جتنے بھی ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دجال ہے, جس کا مطلب کہتے ہیں یہ لوگ آپس میں لڑتے, جو لڑائی کرواتا ہے یا جو فاسق ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے, اس کو دجال اس زمرے میں کہا گیا, مطلب اس سے تشبیہ دی گئی ہے, وہ دجال نہیں ہے. اب دوسری چیز حضرت عیسیٰ ابن مریم, ٹھیک ہے, ایک منٹ یہاں جب آپ سوال جواب تو لے رہے ہیں نا جو بات آپ, ٹھیک ہے نا, میں میوٹ کر آپ بولے. آپ نے ہر جگہ پہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر, دوسروں نے دجال کسی کو کہا تو آپ نے کہا وہ تو فریبی ہے نا, فریبی, اس لیے اس کو کہا ہے فریبی. تو یہاں پہ بھی فریبی کریں نا, پھر کوئی بھی ہو تو فریبی کو تو کہتے ہیں دجال. اور کیا ہے دجال؟ جو دجال کر رہا ہے بیان کیا گیا, بیان کیا گیا. جس طرح سر میں بھی آپ کو کہوں کہ مسرور صاحب وہاں تو بندہ دکھایا پورے کا پورا, وہاں تو اتنے سیاح بندہ ہی دکھا دیا پورے کا پورا. آپ ہولیا کہہ رہے ہو بندہ دکھا دیا, انہوں نے کہا قسم میں آیا دجال جے. ان کی ایک آنکھ تھی, آپ ثابت کر دیں. کیوں کہہ رہے ہیں حضرت عمر قسم کھا کے, جھوٹ بول رہے ہیں. پھر یہی تو پوچھ رہا ہوں میں. تشبیہ, وہاں پہ تشبیہ دی گئی, وہاں پہ کوئی تشبیہ نہیں دی, کہیں نہیں, اس میں حدیث میں کہیں نہیں لکھا تشبیہ دے رہا ہوں. قسم کھا کے کہتے ہیں یہ دجال ہے, کوئی تشبیہ نہیں ہے. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں یہ دجال ہے. اچھا آپ اس میں سے کیا کہتے ہیں, وہ جو حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں ابن سیاد والی, اس کے راوی کون ہے؟ چلیں اس پہ نہیں تو وہ ساتھ میں نکلے گا, وہ کون سا ہے؟ مسروب بھائی ایک تو بات کر لیں. وہ بھائی ہیلو یار, وہ جو آپ کہہ رہے ہو دجال جو ہے وہ ایک آنکھ والا ہے, ظاہری طور پہ مانو گے حدیث کو؟ سر آپ بیان کریں گے تو اس کے بعد راوی دیکھیں. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں اس حدیث کو آپ ظاہری طور پہ مانتے ہو؟ کون سی حدیث کو؟ یہ واقعات جس میں لکھا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے. جی سر بالکل مانتا ہوں. ہاں, پھر اس حدیث کو آپ نے ظاہری ماننا ہے پورا, ٹھیک ہے. اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے اور تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ کہ تسی ایک منٹ ذرا بھائی, تیرے سے مطلب پوچھے نہیں بھائی, آپ تیرے سے مطلب پوچھے نہیں نا, کیوں بتا رہے ہیں مطلب. یہی تو کہنے جس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ دجال کی ایک آنکھ ہے, اسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دو آنکھیں ہیں. پھر سر اس حدیث میں یہاں پہ بتائی گئی, لیکن اس کی آنکھوں کے بارے میں اس طرح بتایا گیا کہ اس کی ایک جو آنکھ ہے وہ ڈیفیکٹیو ہوگی, جس طرح سوالن گریپ ہوتا ہے, اس مطلب کہ ابلا ہوا, مطلب یہ کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ انگور ہوتا ہے, یہ بتایا گیا نا دجال کی ایک آنکھ ادھر آئی. او بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ایک آنکھ کیسی ہے, ابلی ہوئی ہے, کیا ہے, جو یہ میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے اور تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے. اس کا مطلب دو آنکھیں ہیں. پھر اگر آپ نے ظاہری ماننا ہے تو پھر رب کی دو آنکھیں مانو. پھر آپ بٹ اس حدیث میں جو اتنا میں نے پڑھا ہے کہ اس کے ماتھے پہ کافر واضح طور پہ لکھا ہوگا. یار کافر پر پہنچ گئے, آنکھوں پر تو رہو نا, پہلے جو آنکھوں والا مسئلہ اس کو تو حل کرو نا. تو مرزا صاحب میں کہہ رہا ہوں مسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے تھے. 7364 سے لے کر 736. ایک منٹ سن لو, ایک منٹ ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے تھے ابن سیاد ہی دجال ہے. اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر شکایت کی کہ تم لوگ مجھے دجال سمجھتے ہو, میں نے تو حج کیا ہو. اچھا چلیں, ابن سیاد دجال ہے بھائی, اگر آپ بندے کو مانتے ہو وہ تو اگر ابن سیاد دجال ہے تو پھر آپ ہم سے پوچھیں اور یار سلمان بھائی, آپ ہم سے پوچھیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے دجال, ہم کس کو سمجھتے ہیں, یہ سوال کریں آپ ہم سے. سر ہم آپ کو نا مسرور بھائی, ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں اگر آپ بندے کو دجال سمجھتے ہو نا تو بندہ تو مر گیا بھائی, پھر دجال مر گیا. پھر
یہ بحث نا مسیح موعود علیہ السلام نے جس کو آپ بولتے ہیں اپنے جو آپ کے جو پروفٹ جن کو آپ بولتے ہیں، پھر ان کا تو کنسپٹ بنتا نہیں کہیں سے. ہم تو نہیں مانتے، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں بھائی. چلے میں چلے اپنی آپ کی بات پہ آتا ہوں نا. ہم تو دجال کا فزیکل وجود ہی نہیں مانتے بھائی. ہم چلے آپ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے جی کافر کا جی قسمیں کھائی ہیں، ٹھیک، او جی دجال کی، یہ دجال ہے، یہ دجال ہے. پھر دجال تو مر گیا، پھر آپ کا وہ جو کنسپٹ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. ہم نہیں مانتے نا اس کو، ایسے دجال کو. یہی تو بتا رہے ہیں آپ ہم سے. ہمارا یہی تو میں بھی پشتو میں بول رہا ہوں بھائی کہ وہ دجال نہیں ہے، وہ اس کو فتنے کی زمرے میں تشبیہ دی گئی ہے. یہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے وہ جو کھانا ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے. ہم اس کو بھی نہیں مانتے جو کھانا ہے. یہی تو بتا رہے ہیں. آپ ہم سے تو پوچھے ہمارا کیا عقیدہ دجال کے بارے میں. ہم سے پوچھ نہیں رہے. چلیں جی آپ اپنا یہ عقیدہ ہمارے پہ لگائی جا رہے ہیں. اچھا جی بتائیں، آپ بتائیں. ہاں ہمارا عقیدہ پوچھے نا. ہم دجال کس کو مانتے ہیں؟ تمام آدمی بتائیں. نادر بھائی آپ بھائی کو، سروار بھائی کو. بھائی ہم دجال، پہلے تو یہ آپ اس بات کو سمجھو کہ دجال، شارٹ بتا دیں ذرا. سن لے، دجل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. عربی زبان کے اندر دجل کہتے ہیں جھوٹ کو. آپ بے شک ابھی وہ مجد نکال لو، اس میں سے دیکھ مجھے لو. پتا سر، آپ بولیں آپ نے. دجل ایک عام جھوٹ نہیں ہوتا. دجل وہ جھوٹ ہوتا ہے جو اتنا جھوٹ ہو کہ وہ بالکل سچ کے مشابہ ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اب دجل کیا ہے؟ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دجال کے فتنے سے بچنا ہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھے. ابتدائی آیات میں سورہ کہف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا. اب یہ جھوٹ ہے، اور یہ کیسا جھوٹ ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے ابتدائی آیات میں. یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے. اچھا، اسی سورت کی آخری آیات کے اندر ان قوموں کا، جن قوموں نے یہ فتنہ بنایا ہے یا یہ بات کہی ہے، ان کا انجام بتایا گیا ہے. اب وہ کون سی قوم ہے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے؟ وہ عیسائی قومیں ہیں. اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ڈٹرمنڈ ہو گیا کہ دجل کس کو کہا گیا ہے؟ دجل اس کو کہا گیا ہے کہ خدا کا بیٹا بنایا جائے. جن لوگوں نے یہ دجل بنایا ہے وہ دجال ہیں. ان کی اللہ کے رسول نے پھر ہمیں وہ کوالٹی بھی بتائی ہیں. مثلا ان کی ایک سواری بتائی ہے دجال کی، جو کہ بادلوں سے اوپر چلے گی، بادلوں سے اوپر اڑے گی. جب وہ سمندر میں چلے گی تو اس کے گھٹنے گھٹنے تک پانی ہوگا. مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گی. پھر دجال کی کوالٹی بتائی ہیں کہ ساری قوموں کو اپنے پیچھے لگا لے گا، اور میڈیکل میں اتنی ترقی کرے گا کہ ایک بندے کو چیر کر اس کو دوبارہ جوڑ دے گا، اور ریگستانوں کے اندر کھیتی لے آئے گا. اور اس کے پاس خوراک کے پہاڑ ہوں گے. تو وہ خوراک کے پہاڑ اس وقت کن قوموں کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے پاس ہیں یا یورپ اور امریکہ کے پاس ہیں؟ یہ وہی قوم ہے نا جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے مذہباً یہ لوگ عیسائی ہیں. انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا. انہی کی سواریاں ہیں یہ جو بادلوں سے اوپر اڑتی ہیں. یہ انہی کی سواریاں، ہماری نہیں ہیں، ہماری ایجاد نہیں ہے یہ. ان قوموں کو دجال کہا گیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں. اور دجال کو اگر آپ منجد کے اندر چیک کرو نا، تو دجال کے بارے میں لکھا ہے ایسا گروہ، ایسا طائفہ جو کہ سخت جھوٹ بولتا ہو. یہ گروہ ہے، گروہ کا نام ہے. یہ اس میں جنس ہے، یہ کوئی ایک فرد واحد نہیں ہے. ہاں، اس کو حدیثوں کے اندر، چونکہ یہ مکاشفات نبوی ہیں یہ سارے، اس کو ایک فرد کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے. اور یہ مکاشفات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک گروہ کو یا ایک جماعت کو یا ایک فتنے کو ایک فرد کی صورت میں دکھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں. تو ہم تو دجال سے یہ مراد لیتے ہیں. آپ جو لے رہے ہو، اگر آپ نے فرد واحد کو لینا ہے تو بھائی فرد واحد پھر بہت ساری آپ کو چیزیں ظاہراً ماننی پڑیں گی. جیسے میں نے آپ کو کہا، اگر آپ نے دجال کی ایک ماننی ہے تو پھر آپ نے اللہ کی دو ماننی ہے، کیونکہ اسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ کی دو آنکھیں ہیں. پھر اگر آپ نے ظاہری لینی ہے بات، پھر اگر آپ نے ظاہری لینا ہے، دجال کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مسیح قتل کرے گا. مسلم کی حدیث ہے کہ دجال کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دجال مسیح کو دیکھ کر ایسے گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. اب بتاؤ، اس قتل ہوگا یا وہ نمک کی طرح گھلے گا؟ کون سی بات سچی ہے؟ اور اگر آپ نے ظاہری لینا ہے بھائی، پھر بہت سارے تضاد آ جائیں گے. اس لیے ان باتوں کو آپ، یہ مکاشفات ہیں چونکہ ان کو نا آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ استعارے کے رنگ میں پورے ہوں گے.
زہری لوگ ہیں تو پھر بہت سارے تضاد کھڑے ہو سکتے ہیں. جی مسرور بھائی.